سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الحق سبحانه وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. लाइक सत तकरीम सामीन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये एहसान अज़ीम है कि जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए नविश्त हिदायत बेहतरीन किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है और अमलन इस उम्मत को समझाने के लिए सरताज रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आज मेरी गुफ्तगू का महवर भी यही चंद निकात होंगे। लफ्ज़ तकब्बुर क्या है? अगर इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए वो कभी भी अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा नहीं बन सकता। लफ्ज़ तकब्बुर अरबी ज़ुबान में ये किब्र से है। इसका मतलब होता है बड़ाई वाला। अज़मत व बड़ाई वाली शान तो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है। अल्लाह ताला ही अज़मत व जलालत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इस बात की गवाही दे रहा है, वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। आसमानों और ज़मीन में बड़ाई, किबरियाई
اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، وہ بہت غالب اور حکمت و بصیرت اور دانائی والا ہے۔ صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4145 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار وفي رواية أخرى ألقيته في جہنم۔ فرمایا کبریائی بڑائی میری چادر ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ادار بن۔ جو ان دونوں میں سے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، قذفتہ فی النار، میں اس کو آگ کے اندر پھینک دوں گا۔ وفی روایت اخری القیتہ فی جہنم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، تکبر کی ابتدا بدبختی سے ہوئی ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس طرح تکبر میں وہ جاتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی زبان سے گالیاں دیتا ہے، آہستہ آہستہ نماز سے دور ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، میری مرضی میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس کے اندر بڑائی آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ جس کو کوئی مقام مل گیا، وہ کسی کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، وہ کسی کا فون اٹھانا پسند نہیں کرتا، اس کو جواب دینا پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں اتنے مقام پہ ہوں، اب میں اس کو جواب دوں، میں اس کے فون کا انتظار کروں۔ سبب کیا ہے کہ اس کے اندر تکبر آیا، اور سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آج میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں اور آپ سوچیں، ہم قرآن مجید کی کتنی آیات سنتے ہیں، کتنی احادیثیں سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ایسا تھا، اٹھنا ایسا تھا، لوگوں سے ملاقات ایسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں سننے کے بعد، قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد پسے پش ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، میرا جیسے من کہے گا، میری خواہشات، وہ ان کو سامنے لے کر آتا ہے، میری مرضی میں جیسے مرضی کروں، الا ما شاء اللہ الا من رحم ربی۔ اللہ کے پیارے بندے ایسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا، ما منعك الا تسجد اذ امرتك،
جب میں نے آپ کو حکم دیا تو آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آج یہ چیز ہمارے اندر آ چکی ہے کہ میں فلاں ہوں، میری برادری فلاں ہے، میں فلاں ہوں، یہ تو وہ ہے، اس کی قوم ایسی ہے، کسی کو مال و دولت کے اوپر فخر ہے، کسی کو اپنی اعلیٰ ڈگری کے اوپر فخر ہے، کسی کو اپنے عہدے کے اوپر فخر ہے، کوئی جو ہے وہ قومیت کے لحاظ سے فخر کرتا پھر رہا ہے، کوئی کس لحاظ سے فخر کرتا پھر رہا ہے۔ اور یہی تکبر ہے، جب انسان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں انسان انسان کا دشمن بن جاتا ہے، انسان انسان کا قاتل بنتا ہے۔ دیکھیے کس طرح معاشرے کے اندر قتل و غارت گری عام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر آ گیا، یہ اللہ کا پیارا بندہ نہیں بن سکتا، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں، اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں۔ اور جس کا دل کرتا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑا سا اختلاف ہوا، اٹھا اور اس نے اپنے بھائی کو جان سے مار دیا۔ یہ حق مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا آپ سوچئے تو صحیح، اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہے غلط طریقے سے، اللہ نے آپ کو عقل و دانش سے نوازا ہے، ذرا آپ سوچئے تو صحیح، کیا آپ اس کے پیچھے لگ کر جا کر اپنے بھائیوں کو ماریں گے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث سن لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر کتنی عاجزی انکساری کہ ان کے دلوں کے اندر غرور اور تکبر نہیں پایا جاتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت تھی۔ وہ وقت بھی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کہتے نہیں اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو دیجئے، وہ کہتے اس کو دیجئے، اسی طرح 70 لوگوں کے پاس سے ہو کر پانی آگے چلا جاتا، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے۔ لیکن آج جو راستوں میں مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، ناحق مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ظالم دل لوگ ایسے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو کیا، وہ تو دل کے اندر مسکرا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا میں فلاں ہوں، لوگ کہیں گے یہ کتنا بہادر ہے، اس کی فلاں قوم ہے، اس نے اس کو مار دیا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو، مومنہ عورت کو، کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدن فیہا، اس کے اندر رہے گا، اس کو ذلیل اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو اس کی چمڑیوں کو ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فرمایا بیت اللہ کیا تیری ہوائیں، کیا تیری فضائیں، کیا تیری خوشبوئیں، مرحبا بک، ما اطیبک، ما اطیب ریحک، والذی نفس محمد بیدی، اے بیت اللہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان اللہ حرم منک واحدہ وحرم من المؤمن ثلاثا۔ اگر آج کوئی کہے بیت اللہ کے بارے میں، کوئی مومن برداشت کرے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ میں ہاتھ توڑ دوں گا، میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ مومن کا کام نہیں ہے، وہ پیار سے سمجھاتا ہے، لیکن آپ کے بھائیوں کو مارا جائے، آپ کے سامنے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو میں اور آپ کیا سوچنے کے لیے تیار ہیں؟ فرمایا ہے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے اور مومن کی 3 حرمتیں بیان کی ہیں، تجھ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے،
لیکن میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جو بیٹھ کر مومنوں کے قتل کا فتویٰ دے اور معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کو عام کرنا جاتا ہے، ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کو مارنا یہ جائز نہیں، اس کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کا مال لوٹنا یہ جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آخری حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لو ان اہل السماوات والعرضین، فرمایا اگر ساتوں آسمانوں کی مخلوقات، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اگر ایک شخص کے قتل کے مشورے میں ملوث ہوں گے، اگر میرے فرشتے بھی ملوث ہیں، کبہم اللہ عز وجل فی النار، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں کی مخلوقات، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اور فرشتوں کو جہنم میں پھینک دوں گا، والعیاذ باللہ۔ جو قتل کے مشورے میں بھی ملوث ہوں گے، اللہ فرماتا ہے میں ان سب کو جہنم رسید کر دوں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یہی تو تکبر ہے، چھوٹی سی بات ہوئی تکبر آیا، بھائی کو مار دیا، بہن کو قتل کر دیا، وراثت کے لیے والدین کو مار دیا۔ آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، میں تو افضل ہوں، میں افضل ہو کر اس کو سجدہ کروں؟ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سمجھیے، یہ لیک آف کمیونیکیشن نہیں، یہ لیک آف مشن ہے۔ مشن جب ایک ہو، پیغمبر اور امت کا، حاکم وقت اور رعایا کا، زوجین کا، میاں بیوی کا، باپ اور اولاد کا، اس وقت تربیت ہوتی ہے۔ ایک کا مشن مشرق کی طرف، ایک کا مغرب کی طرف ہے، تربیت ہو سکتی نہیں ہوگی۔ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا۔ فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اے ابلیس تیرا حق نہ تھا کہ تو تکبر کرتا، حکم تو میں نے تجھے دیا تھا، تو قیامت تک ذلیل لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، چلے جاؤ یہاں سے، یوم جزا کے دن تک تمہارے اوپر لعنت ہی برستی رہے گی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، پتہ یہ چلا جو شخص تکبر کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تعظم فی نفسی او اختال فی مشیتی لقی اللہ وہو علیہ غضبان، فرمایا من تعظم فی نفسی او اختال فی مشیتی لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو شخص اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر غضبناک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے گا، آج ہمیں فکر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، ہمیں آواز کس کے اوپر اٹھانی چاہیے تھی اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔
دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں، ہم اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہم ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس طرح وہ انڈیا کی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بیٹھ کر گستاخی کی، اپنی زبان کو بے لگام کیا ہے۔ کیا میں نے کبھی سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اسی طرح بیٹھ کر انڈیا کے ڈرامے، انڈیا کی فلمیں بیٹھ کر دیکھتا ہوں، رات کی تاریکی میں غلیظ ویب سائٹ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ سے اور آپ سے اور ہم سب سے یہ سوال کر لیا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ تو میرا اور آپ کا جواب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کیا ہوگا؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، پوری دنیا آپ کو مل جائے اور پوری دنیا کی مال و دولت آپ کی جھولی میں جمع ہو جائے، اکٹھی کر دی جائے، اور آپ کو اربوں دفعہ زندگی دی جائے، آپ کو موت آئے، پھر آپ دنیا میں آئیں، زندگی بسر کریں، پھر موت آئے، پھر زندگی بسر کریں، واللہ الذی خلقنی، میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا، پوری دنیا اس کو مل جائے، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، میں اور آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نہ نصیب ہو جائے، میں اور آپ جنت کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن اسی طرح میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، توہین کی گئی، میری حالت کیا ہے؟ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں، نماز نہیں پڑھنی، اسی طرح شراب، زنا، بدکاری، چغل خوری، غیبتوں کے اندر زندگی صرف ہو رہی ہے، انسان کو کوئی پرواہ نہیں، اور انسان کہتا ہے فلاں ایکٹر، فلاں اداکار، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ میں ان سے مل لوں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تک میرا اور آپ کا یہ کنسپشن کلیئر نہیں ہوتا، وین نہیں بنتا، وین میں کلیئرٹی لائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کبھی یاد نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جنہوں نے کبھی آپ کا تذکرہ نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کبھی یاد نہیں کیا۔ دوسری طرف ایک وہ ہستی جو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتی رہی، گرمی کی شدت اور حدت دیکھیے کہ انسان پگھل رہا ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ ہم نے کیا کیا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں؟ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، لیکن میرا ایمان ایسا ہے کہ مجھے گھر سے اٹھا تک مسجد تک نہیں لے کر جا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، جو ایمان گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے کر جا سکتا، وہ کل قیامت کے دن پل صراط کیسے کراس کروائے گا؟ اور میرے بھائیوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل اور رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آ گئے کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ لیکن آج میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ اور تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے۔
فرمایا اگر اس نے بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ لیا ہے، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی، اس شخص کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ فلاں عورت ہے، یہ زبان درازی کرتی ہے، اس کی گردن بھی تن سے جدا کر دی گئی۔ جب امام مالک رحمۃ واسعہ سے سوال کیا گیا کہ عراقیوں نے اس طرح کیا ہے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اس امت کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جس کے پیغمبر کی توہین کی جائے اور وہ زمین کے اوپر زندہ ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ فورسز کا کام ہے، یہ پاکستان کی افواج کا کام ہے، یہ ایک گول سرکل ہے۔ ایک امام کا کام قوم کو لیڈ کرنا ہے، اور اسی طرح ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، مجھے اور آپ کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ میں اٹھ کر کسی کو قتل کروں، ماروں۔ مجھے چاہیے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو میں مطلع کروں، ان تک میں یہ پیغام پہنچاؤں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر ہی پکڑ لیا۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق تکبر کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیات تو سنتے ہیں، لیکن پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ اونٹ، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، نہ ہی اونٹ اس میں داخل ہوگا، نہ ہی اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح گھر کے کام کیا کرتے، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے۔ فرمایا ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، اپنے بھائیوں سے ملتے وقت مسکرا دینا میرے صحابہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، اپنے کسی بھائی کے دل میں خوشی کو پیدا کر دینا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اپنے کسی بھائی کے اوپر کوئی کفر کے فتوے نہ لگائیے کہ یہ بھی کافر ہے۔ جس شخص کا یہ مشن بن گیا، اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کیا کرتے، پیار اور محبت کے ساتھ اس سے بات کرتے، ملنے والے کو یہ ملاقات یاد رہتی، وہ دوبارہ ملاقات کرنے کی خواہش کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آخری باتیں سن لیجئے۔ جو شخص اللہ کا پیارا اور پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تکبر کو ختم کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا، میرے اور آپ کی، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو یہ تکبر، حسد، بغض، یہ ہر چیز اپنے دلوں سے نکال لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں آپ کو جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا اس کے دل میں تکبر نہیں، نرمی ہے۔ فرمایا یہ ایسا شخص ہے یہ اپنے رب کو قسم بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار کل عتول جواز مستکبر، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ فرمایا ہر سن مزاج، اکڑ کرنے والا، جھگڑالو، تکبر کرنے والا، اللہ ایسے لوگوں کو آگ میں داخل فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آخری بات توبہ کر لیجئے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ مال و دولت ہر چیز یہیں رہ جائے گی، یہ آپ کی نیکیاں، یہ آپ کے نیک صالح اعمال یہ قبر میں کام آئیں گے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جتنے مرضی آپ سے گناہ ہو گئے، زنا، بدکاریاں، چغل خوری، غیبتیں، جو مرضی گناہ ہو گیا ہے، صغیرہ کبیرہ، مجھ سے اور آپ سے جتنے بھی میرے پیارے بھائی اور بہنوں گناہ ہو گئے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی، اچھا سا وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں۔ الہ العالمین میری غلطی ہے، کوتاہی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں مجھ سے واقعتاً غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوئے، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں۔ جب آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے، رب سے مانگیں گے، بچہ کس طرح چھوٹا ہوتا ہے، والدین کو پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہا ہے، بول نہیں سکتا نا، لیکن وہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو عطاؤں سے نوازتا ہے۔ آج ہم نے اپنے رب کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے رب سے دعا کیجیے، اے اللہ 40 سال، 50، 100 سال، جتنے مرضی، یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ ہو گئے، میرے مولا میں معافی مانگتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں نے جس کے ساتھ ظلم کیا میں اس کے پاس جا کر معافی مانگوں گا۔ میرے مولا مجھے معاف فرما دیجئے، میں آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کروں گا، میں نمازوں کی پابندی کروں گا، میں زنا، بدکاری، چغل خوری، غیبتوں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، میں ان کے ساتھ محبت کروں گا۔ میرے مولا میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ فرماتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں میرے بندے کو پتہ لگ گیا اس کا رب اس کو معاف کرنے والا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے پھر خاطب ہوتا ہے، فرماتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، جتنے سال مرضی گناہ ہو گئے میرے فرشتوں گوار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ سب کو اللہ نے اپنا پیارا بندہ بنا لیا، اور جس کو اللہ نے اپنا پیارا بندہ بنا لیا، اللہ اس کو دنیا کے اندر رسوائی سے محفوظ فرمائے گا اور قبر کے عذاب سے بچائے گا، میدان محشر کی سختیوں سے بچائے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، موحد نمازی، اور جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی، میرے پیارے بھائیوں، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ آخری حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول. सुबैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया मन फारक़ अर्रूह जसदहु व हुवा बरीउन मिन सलासिन दखलल जन्नह, जिस शख्स की रूह जब उसको मौत आई, दुनिया में इस हाल से वो गया, उसकी रूह परवाज़ किया इस हाल में कि वो 3 चीज़ों से बरी था। दैन, उसने किसी का कर्जा नहीं देना था। अल-किब्र, उसके अंदर तकब्बुर नहीं पाया जाता था। वल-गुलूल, और वो ख़यानत नहीं करता था। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की ज़मानत देता हूँ, 3 चीज़ों से वो बरी था। जब मौत आएगी अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहु अला तौफ़ीक़िहि व इम्तिनानिहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि फ़इन्नहु अदुव्वुल लिल इंसानि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इरफ़इल बला अन इख़्वानिना अल-मुस्लिमीन फ़ी पाकिस्तान। अल्लाहुम्मा कुल लहुम, अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बिअयदीहिम, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहिम रहमातिक या रहमान या रहीम या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तौबतन नसूह क़ब्लल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुस्नल ख़ातिमा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिजमीअ मौतल मुस्लिमीन الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أبواب الرزق، اللهم أبواب الصحة، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والكورونا من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني أن يتجسس ويتقطع. اللهم إنا نعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، ونعوذ بك من ولد يكون علي فتنة، ومن مال يكون علي وبالا. اللهم نور وجوهنا واغسل حوبنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك توبة نصوح قبل الموت.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صل اللهم وسلم بارك وأكرم وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.